جی ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا آرگنائزیشن سٹرکچر کے حوالے سے کہ آرگنائزیشن ایک سٹرکچر، آرگنائزیشن پرفارمنس اور مینجمنٹ پرفارمنس، مینیجر کی پرفارمنس اور افیکٹونیس، اور اس کے علاوہ سسٹم میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آرگنائزیشن کوالٹی اور کوانٹٹی پہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح یہ ڈائریکٹ افیکٹ کر سکتی ہے مینجمنٹ پرفارمنس یا پھر آرگنائزیشن پرفارمنس اور کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی پہ۔ اور ہم نے ان کی ٹائپس بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو ٹائپس ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل کی مزید ٹائپس آپ سے ذکر کی تھی میگا انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی اور ٹاسک انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ میگا انوائرمنٹ، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کس طرح آرگنائزیشن پرفارمنس پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ بھی آپ سے تذکرہ کیا گیا تھا کہ ٹاسک انوائرمنٹ آرگنائزیشن کے لیے موضوع ہے یا نقصان دہ ہے۔ یقیناً آپ نے آرگنائزیشن سسٹم کے اندر پریکٹیکلی دیکھا بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو تھیوریٹیکل آپ نے اسٹڈی بھی کر لیا ہوگا۔ لیکن آج ہم اسی سے ملتا جلتا جو کہ ڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ ہمارا آرگنائزیشن کلچر ہے۔ اور آرگنائزیشن کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسے طریقے سے آرگنائزیشن کلچر کو مینٹین کرے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے کہ آرگنائزیشن کلچر کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے، جنریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے یا کیا جاتا ہے، اور اس کا آرگنائزیشن پرفارمنس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہے کہ یہ ہم جو آرگنائزیشن پرپز اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس پہ کس طرح سے جو رولز پلے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو یہ معاملات بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید لیکچرز کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مزید لیکچرز آپ کو ملیں آٹومیٹیکلی، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن سسٹم میں آپریٹ ہو جائے اور جنریٹ ہو جائے۔ سو جسٹ as individuals have a personally, so to do organization and refer to an organization personality as its culture. So we will starting our lecture about the organization culture. Please listen to me with carefully. Organization culture is a system of shared meaningful and beliefs within an organization that determine in large degree how employees act. This organization implies several things. میں دوبارہ آپ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ Organization culture is a system of shared meaning and beliefs within an organization that determine in large degree how employees act. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، how employees act. This definition implies several things. مزید ہم ان کی جن پر یہ جو ہماری ڈیفینیشن اپلائی ہوگی ان کی بھی ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کرتے جاتے ہیں آپ سے، کہ ایسا نظام جو کہ مینجمنٹ بنا دیتی ہے آرگنائزیشن سسٹم کے اندر کہ تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کو ہم بہتر کر سکیں، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپلائیز کی طرف سے کون سی ایکٹیویٹیز یا عمل جو
پروڈیوس کیا گیا ہے یا ایکٹیویٹیز پرفارم کی گئی ہیں امپلائیز کی طرف سے، تو وہ جو امپلائیز پرفارمنس دکھائیں گے یا ایکٹیویٹیز کریں گے وہ کلچر بیس پہ ہوگا، جو مینجمنٹ یا مینیجر اپنے آرگنائزیشن انوائرمنٹ میں اپلائی کرے گی۔ تو جن معاملات میں اور ڈیفینیشن کے حوالے سے جو ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے کہ یہ کن معاملات میں آرگنائزیشن کلچر کا اپلائی ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے، کون کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ افیکٹ کرے گا۔ The culture is a perception that exists in the organization, not in the individuals۔ یاد رکھیے گا کہ آرگنائزیشن کیونکہ ایک پروسیس اور پروسیجر اور انوائرمنٹ کا نام ہے، تو یہ یاد رکھیے گا جو ہمارا آرگنائزیشن کلچر ہے وہ مینٹین تو مینجمنٹ ضرور کرے گی، وہ صرف انڈیویجول بیس پہ نہیں ہوگا، یعنی کسی بھی امپلائی پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی انڈیویجول کسی پرسنالٹی بیس پہ اپلائی کیا جائے گا، یہ پورے آرگنائزیشن سسٹم کے اندر اپلائی ہوگا۔ آرگنائزیشن جو کلچر ہوگا وہ کی جو آؤٹ پٹ ہوگی ہماری وہ کمپلیٹ سسٹم کے حوالے سے ہوگی، جس میں ہمارے مینیجر بھی پرفارمنس بھی ہے، مینجمنٹ سسٹم جو کہ آپ سے پہلے اسٹرکچر آف مینجمنٹ ہیرارکی آف مینجمنٹ کا ذکر کیا گیا، ان چیز ان کے حوالے سے بھی ان میں ان کا جو ڈائریکٹ افیکٹ جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ان کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف مینجمنٹ اور صرف اسٹاف اس میں شامل نہیں ہوں گے، کمپلیٹ پرفارمنس آف آرگنائزیشن از افیکٹڈ بائی دا آرگنائزیشن کلچر۔ سو go to the next۔ Organization culture is a descriptive term، it describes rather than evaluates۔ تو جو انوائرمنٹ یا کلچر ہم جنریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے مینیجر جب ہم کوئی بھی آرگنائزیشن کلچر کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں پورے پروسیس کے اندر، تو یہ جو آرگنائزیشن کلچر ہے اس سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی یا ہمیں انفارمیشن ملے گی اور ڈسکرپٹیو ہوگی، صرف ہمیں معلومات ملیں گی کہ ہماری پرفارمنس کس بیس پہ جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم ایویلویٹ کو یہ اس کو ڈسکرائب نہیں کرے گی کہ بھائی ہم نے جو آؤٹ پٹ لی ہے یا ہمیں کوئی نیگیٹیوٹی ملی ہے یا ہمیں مینجمنٹ جو ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتی تھی اور وہ اچیو نہیں ہوا، اس کو اس کو مینٹین نہیں کرے گی، نہ ہی اس کو ریفر کرے گی۔ تو یہ ہمارا یہ آرگنائزیشن کلچر مینٹین ہوگا وہ مینجمنٹ پرفارمنس بیس پہ، اس بیس پہ ہوگا کہ ہمیں آؤٹ پٹ ہم نے کس شخص کو کس طرح سے جاب جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے، یا ہم نے کس طرح آرگنائزیشن سسٹم کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے، یا امپلائیز کے کلچر کو کس طرح سے ہم مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں تو انوویشن اینڈ دا رسک ٹیکنگ بیس پہ بھی یہ افیکٹ پڑے گا اس کا۔ یہ اس صورت کے اندر جب ہم آرگنائزیشن کلچر کو مینٹین کرتے ہیں تو ہم ایک ایسا کلچر مینٹین کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں، چاہے اسٹاف ہے، مینجمنٹ ہے یا بورڈ اور ڈائریکٹر ہیں، تو ہم ایک ایسا کلچر مینٹین کرتے ہیں جس میں انوویشن اور رسک ٹیکنگ جو پروسیس ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی امپلائیز جو انوویشن یعنی ایک ٹیکنالوجی بیس پہ جو بھی پرفارمنس شو کریں گے یا پرفارمنس دکھائیں گے افیکٹونیس اور ایفیشینٹی کو امپروو کرنے کے لیے، یا کوئی نئی انوویٹو جنریٹ کرتے ہیں تو اس پہ، اور اس کے علاوہ جب ہم نیو انوویٹو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں رسک کے چانسز بہت ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جس میں جب ہم کوئی بھی انوویٹو رسک لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ امپلائیز جتنے بھی ہمارے سسٹم کے اندر آپریشن میں شامل ہوتے ہیں، آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کو، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس کام کو اٹینڈ کرنے لگیں اس میں رسک کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کیا کرے گی، ان امپلائیز کو انکریج کرے گی۔ جب ہم امپلائیز کو انکریج کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ امپروو ہو جائے گا اور اسکلز امپروو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے آرگنائزیشن کلچر ہی مینٹین کر رہا ہوتا ہے کہ آیا کہ ایسا تو نہیں ہے
کہ آپ جو پروڈکٹیوٹی آپ انوویٹو بیس پہ کرنے لگے ہیں، پروڈیوس کرنے لگے ہیں، اور پتہ چلے کہ کسی ایک پروڈکٹ کے اندر امپلائیز سے کوئی چیز پروڈکٹ کسی صرف 1% یا کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈسکریج کرنے لگے ہیں یا انکریج کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو کلچر، یہ بھی مینجمنٹ ہی اس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے، کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے مینجمنٹ کی کہ پرفارمنس جو ہے وہ اسکلز اور پرفارمنس دونوں چیزوں کو امپروو کیا جائے، اور جو انوویٹو پروڈکٹ ہے اس رسک جو کوالٹی ہے امپلائیز کے اندر وہ جنریٹ کی جائے، تاکہ نیو پروڈکٹ جو نا وہ ہم اچیو کر سکیں اور مارکیٹ ٹرینڈ کو بہتر کیا جا سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہم اس کا آرگنائزیشن کلچر پہ جو افیکٹ پڑے گا وہ آؤٹ کم بھی ہے، آؤٹ کم اورینٹیشن بھی ہے۔ تو بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ آرگنائزیشن جو کلچر سسٹم ہوتا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ رسک کے حوالے سے بھی اور انوویٹو کے حوالے سے بھی، اب کلچر مینجمنٹ اس طرح مینٹین کرتی ہے کہ مینجمنٹ یہ نہیں اس کو نہیں فوکس نہیں کرے گی اپنی توجہ کہ کسی بھی ورکر یا امپلائیز نے جو آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم اچیو کی ہے یا انوویٹو جنریٹ کی ہے، اس نے کس حد تک یا کون سا پروسیس اس نے اپلائی کیا، اور کس پروسیس کے تحت یہ پروڈکٹ جو ہے نا ہماری آؤٹ کم ہو چکی ہے، اور ہم اپنے افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو امپروو کر چکے ہیں، اور ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں لانچ ہونے کے قابل ہو چکی ہے۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آرگنائزیشن ہمارا جو کلچر ہے یا مطلب ہمارا جو سسٹم ہے یا امپلائیز ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سے آرگنائزیشن سسٹم کے اندر پروسیس کون سا ہم نے ایڈ کیا تھا۔ تو صرف مینجمنٹ صرف یہ دیکھے گی کہ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ تھا انوویٹو جنریشن آف دا نیو پروڈکٹ، تو وہ ہمیں اچیو ہو چکا ہے۔ اب امپلائیز نے کون سا پروسیس اختیار کیا ہے، کون سی اسکلز یوز کی ہے، اس کا ان کے ساتھ ان کی توجہ ان کی طرف فوکس نہیں کی جائے گی۔ تو لسنر اس طرف اگر آپ غور کریں تو انوویشن اور جو رسک ٹیکنگ پروسیس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عام طور پر بھی لیول آف کانفیڈنس کو امپروو کر جاتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن سسٹم کے اندر جب آپ لیول آف اسکلز اور انوویٹو اسکلز کو بڑھاتے ہیں، یا رسک کو بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں امپلائیز کی، تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ہوتی ہے۔ تو اس کے مختلف معاملات ہیں اور اس کے بہت سارے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں کریں گے کہ آیا کہ امپلائیز کو کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے یا ان کو کس طرح انکریج کیا جا سکتا ہے، جیسے تاکہ ہم آرگنائزیشن آبجیکٹیو ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں اور ود ان ٹائم شیڈیول اچیو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو امپلائیز کی جو اسکلز ہے اس کو بھی ہم مزید جدت لائیں یا ماڈرن بیس پہ لائیں، تاکہ ہم گلوبل بزنس انوائرمنٹ میں پہنچ سکیں۔ تو اس کے علاوہ اٹینشن ٹو دا ڈیٹیلز ہے، اور جتنے بھی امپلائیز ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ کلچر افیکٹ کرے گا کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں یا اسٹاف ہمارے پاس ہم ہائر کرتے ہیں، یا ہم کسی بھی پروڈکشن یا کوالٹی کو ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ ہم کلچر جنریٹ کریں گے کہ جو اسٹاف یا ورکرز ہماری آرگنائزیشن کے سسٹم میں آپریشن کو مینٹین کر رہے ہیں، یا ہم کوالٹی اور کوانٹٹی اور ایک انوائرمنٹ اور ایک کلچر مینٹین کیا گیا ہے، تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ سیریسلی طور پہ اپنی پروڈکشن اور کوالٹی کی اور رسک کی طرف جو ہے نا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اینالائزیشن جو پروسیس ہے، برین اسٹارم سسٹم ہے، اینالائزنگ ہے ہمارے امپلائیز کی، تو وہ بھی ہم مینٹین اس طرح کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی امپروو کیا جا سکے۔ تو ورکرز کی جو توجہ ہے، انٹرسٹ ہے، وہ آرگنائزیشن سسٹم کے علاوہ ان کی اپنی جو اسکلز ہوتی ہیں ان کی طرف بھی ہوتی ہے، انوویشن سسٹم پہ بھی ہوتی ہے، رسک کو بھی یہ رسک کو بھی یہ رسک ٹیکنگ پروسیس کو بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ کی طرف بھی ان کی فوکس ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو ڈیٹیل کا بھی سب پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہم انوویٹ کر رہے ہیں
اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کہ آیا کہ یہ ہم اس طرح جنریٹ کر دیتے ہیں سسٹم کو کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پروڈکٹ یا کوالٹی بیس پہ آپ کے پروڈکٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کی جو جتنے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ورکرز یا امپلائیز اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، تو اس میں جو چانسز آف کرائسس ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو پروڈکٹ جو ہم آؤٹ پٹ ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، آؤٹ کم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی انٹرسٹ نہیں ہوتی، تو ان کی انٹرسٹ بڑھانے کے لیے بھی ہمیں اس کلچر کو اس طرح بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیم اورینٹیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آرگنائزیشن کلچر سسٹم جو ہم جنریٹ کریں گے وہ ٹیم اورینٹیشن بلڈ اپ کریں گے. تو وہ کس طرح کریں گے کہ ہم کیونکہ اس کی ٹائپس دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، گروپس بھی ہوتے ہیں، ٹیم ورک سسٹم ہم جنریٹ کریں گے. تو ہم ایسا ٹیم ورک سسٹم جنریٹ کریں گے تاکہ ڈسپیوٹیشن سسٹم کو بھی کنٹرول کیا جا سکے، کرائسس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیم ورک جو ہے وہ اس کو ہم پروموٹ کریں تاکہ ہماری جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انوویشن یا رسک ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہم ٹیم ڈیولپ کریں گے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو ایک کوئی امپلائیز آپس میں مل کے جنریٹ کر دیتے ہیں، وہ آرگنائزیشن رسک میں چلی جاتی ہے اور اس سے پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی اور کوانٹیٹیو آف دا مینجمنٹ پروسیس جتنا جو بھی مطلب معاملات ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اور آرگنائزیشن پرفارمنس اور مینجمنٹ پروسیس جو ہے وہ کرائسس یا پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے ہم جنریٹ کرنے سے بچنے کے لیے ہم خود یعنی ایز اے مینیجر تو ہم خود ایک ٹیم ورک ڈیولپ کریں گے، جنریٹ کریں گے آرگنائزیشن کلچر سسٹم میں، تاکہ ہماری جو آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اور ٹیم ورک ڈیولپ کیا جائے تاکہ ود ان ٹائم شیڈیول اور ڈیمانڈ اینڈ نیڈ اینڈ اور جتنے بھی کسٹمر کی طرف سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو مد نظر رکھ کے اور ٹائم شیڈیول کے اندر اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ٹیم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ایسا کلچر بنانا پڑتا ہے کہ تاکہ ٹیم ورک ہو اور ان ڈسپیوٹیشن یا پولیٹیکل ایشوز جو بھی آرگنائزیشن میں پائے جاتے ہیں اس کی مزید تھیوری ہم انشاءاللہ اپ کمنگ لیکچر میں کریں گے کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کے حوالے سے جب ہم کوئی تذکرہ کریں گے تو اس میں پھر مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیم ورک اورینٹیشن سسٹم کے اندر کون سے ایسے کرائسس ہیں جو آرگنائزیشن کلچر جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی آرگنائزیشن کلچر کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ جو آرگنائزیشن سسٹم ہے وہ اسے گروتھ کرنے کے لیے مینجمنٹ پروسیس یا مینجمنٹ کلچر جو ہے وہ بھی اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ emphasize maintain the status to the growth of organization. تو آرگنائزیشن کو گروتھ کو بڑھانے کے لیے جو بھی اسٹیٹس آپریٹ کرے گا ان پہ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زور دیتی ہے کہ کسی طرح بھی ایک اسٹیبلٹی لائی جائے کہ تاکہ ہماری جو آرگنائزیشن سسٹم ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ نیگیٹو ایفیکٹ نہ پڑے. کیونکہ اس طرح ہوتا کہ اس طرح سے ہے مارکیٹ سسٹم کے اندر جب ہم آرگنائزیشن کلچر بلڈ اپ کرتے ہیں یا اسٹرکچر بلڈ اپ کرتے ہیں تو ہمیں ان معاملات کو بھی مد نظر رکھ کے یس ہمیں جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم آرگنائزیشن کلچر پہ جو افیکٹ پڑے گا وہ سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہیں، جس طرح کے کلاسیکل ویوز ہیں اور اسی طرح ہم سوشیو اکنامکس ویوز کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری کلاسیکل ویو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے، جو کہ آرگنائزیشن کلچر کا ایک حصہ ہے سوشل رسپانسبلٹی، کیونکہ یہ بھی مینیجر کی ہی ذمہ داری ہے، مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کس طرح ڈیولپ کرے گی اور سوشل رسپانسبلٹی کو کس طرح یہ مینٹین کر پائے گی. اور یہ مینیجر کی ہی ذمہ داری ہے کہ مینیجر جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انٹرسٹ کو ساتھ لے کے اس کا جو پروفٹ ابیلٹی ہے آرگنائزیشن کو وہ امپروو کرے گا. اور اس کے علاوہ جو کلاسیکل ویو کے پوائنٹ آف ویو اور کلاسیکل تھیوری کے مطابق
ہی اس کو فالو کرے گا، تاکہ جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے یا سوشل ہماری تعلقات ہیں اس کو بھی مینٹین کیا جائے، تاکہ ہماری جو کوالٹی، کوانٹٹی اور افیکٹونیس، پروسیس، ایفیشنسی جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، اور اس رسک کو بھی مینٹین کیا جا سکے جو کہ سوشل کے سسٹم کے حوالے سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، یا سوشل انوائرمنٹ کے طور پہ بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سوشل اکنامیکل ویو کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو کیونکہ آرگنائزیشن کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ پروفٹ ابیلٹی امپرومنٹ ہوتا ہے، پروفٹ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، پروفٹ کو انکریز کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس پروسیس کو بھی مینٹین کرنا ہے، جیسے سوشل اکانومک ویو کی تھیوری کو فالو کرتے ہوئے ہم سوشل سسٹم ہے یا کلچر ہے ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تاکہ ہم ایسے انوائرمنٹ میں بھی کام کر سکیں جس میں ہم جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تھریڈس پائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو تھریڈس پائے جاتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور جو کہ ایک ایکسٹرنل، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا آرگنائزیشن کلچر کے ہی ٹاپک میں پچھلے لیکچر کے اندر، کہ آرگنائزیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو کہ ہم نے دو قسم بتائی تھی آپ کو، میگا اور یا پھر جرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے، کہ وہ آرگنائزیشن سوشل سسٹم سے ہی افیکٹڈ ہوتا ہے، اور کس طرح سے آرگنائزیشن سوشل سسٹم جو ہے وہ آرگنائزیشن پروڈکٹیویٹی، کوالٹی، پروسیس، ایفیشنسی، افیکٹونیس اور پروفٹ کو کس طرح ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ تو آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے ہی یہ ذمہ داریاں مینجمنٹ ہی پرفارم کرتی ہے کہ آیا کہ ہم آرگنائزیشن کلچر کو ہم کس طرح سے مینٹین کریں گے۔ اور ناظرین کرم، یقیناً آپ آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے بھی آپ نے سن چکے ہیں، اور لیکچر امید ہے کہ آپ کو اس آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور اگر اس حوالے سے آرگنائزیشن کلچر کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو اور آپ کے ذہن میں جنریٹ ہوا اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آج ہی اسی لیکچر کے دوران یا لیکچر کے بعد آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کویشچن